like video, share video and subscribe our channel. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم من اجل ذالک اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس کہ جو کوئی کسی انسان کو ناحق کے قتل کر دیتا ہے یا زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا اور ہم نے یہ بھی لکھ دیا کہ جو کوئی احیاها انسانیت کو زندہ کرتا ہے فکأنما احیا الناس جمیعا تو اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور آئی ان کے پاس لے کر آئے ان کے پاس ہمارے رسول ہمارے پیغمبر واضح دلائل ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون پھر بہت سارے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ بے شک ان لوگوں کا بدلہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں لڑتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں أَن يُقَتَّلُوا ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے او يُصَلَّبُوا یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ یا ان کے ہاتھوں پیروں کو کاٹ دیا جائے او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ یا پھر زمین سے ان کو نکال دیا جائے ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ان لوگوں کی سزا ہے ذلت ہے دنیا کے اندر ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا اس سے پہلے کہ ان کے اوپر قابو پا سکیں فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 23 ہے آیت نمبر 33 آیت نمبر 34 ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے قتل کی مذمت کو بیان فرمایا قتل کرنا کسی کا ناحق کے خون بہا دینا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات طے کر دی تھی یہ بات لکھ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کسی انسان کو ناحق کے قتل کر دیتا ہے یا پھر زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا یعنی اللہ نے یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی تھی کہ اگر کسی انسان کا ناحق قتل کیا جاتا ہے کسی ایک آدمی کو بھی بغیر کسی وجہ سے مار دیا جاتا ہے تو مارنے والے نے صرف ایک انسان کا قتل نہیں کیا مارنے والے نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا اور اگر کوئی آدمی ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لیتا ہے تو وہ آدمی صرف ایک انسان صرف ایک نفس کو نہیں بچا رہا ہے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے
تو ان آیتوں کے اندر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے خون، انسان کی عزت کی بہت بڑی ویلیو ہے۔ انسان کا خون اللہ کے نزدیک بڑا محترم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری حج تھا، اس وقت میں نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارا کعبے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمام صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی یہ بڑا مقدس ہے، عزت والا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ تمہارا اس مہینے کے بارے میں، ان ایام کے بارے میں، ان دنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بہت عزت والے دن ہیں، یہ بہت بڑے محترم دن ہیں، یہ بڑے پاکیزہ دن ہیں، برکت والے دن ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عزت ان دنوں سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، مومن کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے، مومن کی عزت ان دنوں سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ تو انسان کی خون کی بہت بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو صرف اس نے ایک انسان کا نہیں بلکہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور اگر کوئی آدمی ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لیتا ہے اور اس کے خون کی حفاظت کرتا ہے تو گویا اس نے ایک انسان کی نہیں بلکہ ساری انسانیت کی حفاظت کی ہے۔ تو اتنا بڑا انسان کے خون کا احترام اسلام کے اندر ہے۔ دنیا صرف انسانیت کی ویلیو کے جو نعرے لگاتی ہے وہ 100 سال پہلے سے لگا رہی ہے، لیکن اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے انسانیت کے خون کے احترام کا، ان کے مالوں کے، ان کے عزتوں کے احترام کا سب سے پہلے اعلان اسلام نے ہی کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کی حفاظت کی ضمانت اسلام نے دی ہے۔ کسی مذہب کے اندر اس طرح کی انسانیت کے خون کی، مال کی، عزت کے احترام کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی اس میں سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا قتل کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے وہ جہنم کے اندر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو آدمی کسی انسان کو، کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتا ہے، جان بوجھ کر مار دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کا غصہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اس کے اندر آپ غور کیجئے کہ اللہ نے کسی انسان کو قتل کرنے پہ 4 سزائوں کا اعلان کیا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کی لعنت اس پر ہوگی اور اللہ کا غصہ اس پر ہوگا۔ تیسرا یہ کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا، اور جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حصہ بن جائے گا۔ جو آدمی کسی مومن کا ناحق بغیر کسی عوض کے خون کو بہا دیتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کی کفر کے بعد کسی انسان کو ناحق کے قتل کر دینا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ جھوٹ بولنے کے گناہ کو معاف کر دیں گے، اللہ جوا کھیلنے کے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ شراب کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہو سکتے ہیں کبیرہ، ان سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے اگر اللہ چاہیں گے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ من قتل نفسا مؤمنا، جو کسی مومن کو ناحق کے قتل کر دیتا ہے، اور جو آدمی کافر ہو کر مر جاتا ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو قتل بہت گھنونا جرم ہے، اسلام میں یہ بہت سخت حرام ہے۔ اسلام کے اندر یہ کبیرہ گناہوں کے اندر ہے۔ انسان کے خون کا احترام، انسان کی عزت اور انسان کے مال کے احترام کی اسلام نے ضمانت دی ہے کہ جو آدمی ان کا اکرام کرتا ہے اللہ ان کا اکرام کرتے ہیں۔ جو انسان کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کراتے ہیں، اور جو انسان کے خون کی عزت نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا اور انسان کا احترام نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو الغرض اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے قتل کو کتنا بڑا جرم کہا ہے۔
پھر اس کے بعد جو لوگ قتل کرتے ہیں یا زمین کے اندر دوسرے ایسے کام کرتے ہیں جو انسانیت کو تکلیف دینے والی ہیں، جو انسانیت کے خلاف ہیں، جو لوگوں کی عزتوں، مالوں اور ان کی جانوں کے خلاف ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے سزا کا اعلان کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر تو قتل کی برائی کو بیان کیا گیا، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کو شرمسار کرنے والے جو جرم ہیں، انسان کی اہمیت کو ختم کر دینے والے، انسان کی ویلیو کو گھٹانے والے جو جرائم ہیں، جو کرائمز ہیں، ان کی سزا کا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کا بدلہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو توڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے جو اللہ کے جو بندے ہیں ان کے خلاف جرائم کرتے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر تباہی مچاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کے خون کو ناحق کے بہا دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، یعنی انسانیت کا جو احترام ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی سزاؤں کا اعلان کیا ہے ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، دوسری سزا کہی جا رہی ہے کہ یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا جائے۔ چوتھی سزا کہی جا رہی ہے کہ او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان لوگوں کی ذلت ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جو لوگ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، فساد پھیلانے کا مطلب لوگوں کا خون کر دینا یا لوگوں کی عزت کو اچھالنا، لوگوں پر طعنہ زنی کرنا اور لوگوں کی جو عزت ہے اس کو اچھالنا، اسی طرح چوریاں کرنا، ڈکیت کامہ کرنا، ان کے مالوں کے احترام کو ختم کر دینا، لوٹ لینا، ان کے مالوں کو ناحق کا قبضہ کر لینا، ان لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں کی سزا اللہ نے چار طرح کی سزاؤں کا اعلان کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا جائے، اور یا پھر ان کو ان کی زمینوں سے ان کو نکال دیا جائے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے جو بندے ہیں ان لوگوں نے ان کے حقوق کو ضائع کیا، تو دنیا کے اندر ان کے لیے یہ ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر جو جرم کرنے والے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا جو جرم کرتے ہیں، جو انسانیت کا احترام نہیں کرتے، جو لوگوں کے خون کو ناحق کے بہا دیتے ہیں، جو مالوں کو ناحق کے ہڑپ لیتے ہیں، جو لوگوں کے مالوں کا احترام نہیں کرتے، ان کی عزتوں اور ان کی ویلیوز کی قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ان کے خلاف اتنی سخت سزاؤں کا اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب تک سخت قانون نہیں بنایا جائے گا، جب تک اس طرح کے غلط حرکتوں سے لوگ باز نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پر ہندوستان کے اندر اگر کوئی مرڈر کر دیتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے جیل میں رکھ کر گلپوشی اس کی جیل میں کر کے بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر وہ دندناتے پھرتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور دکھلاتے پھرتا ہے، پھر دوبارہ وہ وہی غلط کام کرتا ہے، قتل و غارت گیری کے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، پھر سے لوگوں کا خون بہاتا ہے، پھر 1-2 سال کی سزا کے بعد اس کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جتنی معمولی سزائیں ہوں گی اس کی وجہ سے اور جرائم پھیلیں گے اور کرائمز کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس لیے جرم کی ایسی سزا دی جائے جس کے بعد کسی بھی آدمی کو وہ جرم کرنے کی آدمی کے اندر ہمت بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ آدمی کے پیر کپ کپا جانا چاہیے، اس کے پیروں میں کپ کپی آ جانا چاہیے، اس کا جگر اور اس کا دل کانپ جانا چاہیے، ایسی سزائیں اس کو دینا چاہیے۔
اب اگر قتل کی سزا قتل کے ذریعے سے ہی اگر دی جائے گی تو آدمی یہ جرم کرتے ہوئے ڈر جائے گا، کانپ جائے گا، اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ اور اگر صرف جیل کے اندر تھوڑے مہینے رکھ کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو یہ جرم وہ دوبارہ کرے گا، سہ کرے گا، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے اس طرح کی سخت سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ جب تک ایسی سخت سزائیں نہیں ہوں گی، انسانیت کا جو خون ہے نہیں تھمے گا، انسانیت کے خون کی جو ویلیو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے ایسی سزاؤں کا اعلان کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اسلام کے اندر قتل صرف 3 موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ پہلے ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا، اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور اس نے کسی عورت کے ساتھ غلط حرکت کر دی اور اس کا وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا، اس وقت جب کہ کوئی آدمی کسی وقت کے حاکم کے خلاف بغاوت کرتا ہے تب اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 چیزوں کے علاوہ، 3 کرائمز کے علاوہ دوسری کہیں کسی جگہ پر بھی اسلام کے اندر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 3 چیزوں کے اندر ہی، یہ 3 جرموں کے اندر ہی کسی بھی انسان کو اسلام قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ بھی تب جب پکی گواہوں کے بعد، شہادتوں کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہے یا اس نے بغاوت کا یہ کام کیا ہے، تب جا کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مگر یہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز آ گئے، ان کو پکڑے جانے سے پہلے، یعنی حکومت ان کو پکڑنے سے پہلے یہ خود اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں حکومت کے پاس آ کر، اپنی جو جرم ہے اس کی معافی چاہیں حکومت کے پاس آ کر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں ان پر قابو پانے سے پہلے، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو 2 آیتیں آج پڑھی گئیں۔ پہلی آیت کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے تو اس نے ایک کو نہیں، پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی انسان کی جان بچا لیتا ہے تو اس نے ایک انسان کی نہیں، ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو قتل کرتے ہیں، جو قتل کا جرم کرتے ہیں، تو ان کی سزا بڑی سخت ہونی چاہیے۔ یا تو ان کو قتل کر دینا چاہیے، سولی پر چڑھا دینا چاہیے، یا ان کے ہاتھ پیروں کو کاٹ دینا چاہیے، یا ان کو زمین سے نکال دینا چاہیے، ان کی جو شہریت ہے، سٹیزن شپ ہے، اس کو چھین لینا چاہیے، تبھی جا کر وہ اس طرح کی غلط حرکتوں سے باز آئیں گے۔ پھر آخر میں یہ بات کہی گئی جو لوگ اس طرح کے جرم کرنے والے ہیں اگر وہ آ کر سرنڈر کر دیں گے، اپنے آپ کو حکومت کے سامنے پیش کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما، قرآن کریم کے پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی جو توفیق آپ نے نصیب فرمائی، اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اعمال کو سدھرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بن بیاہوں کے نکاحوں کے انتظامات فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے گھر لوگوں کو گھر نصیب فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے، اللہ پڑھانے والے، اللہ ان سب کو قبول فرما، اور یہاں پر جو خواتین آئی ہوئی ہیں اللہ ان کے جو مسائل ہیں اللہ اس کو حل فرما۔ اے اللہ ان کی جو تمنائیں آرزویں ہیں اللہ اس کو مکمل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.